अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरत इब्राहीम मक्किया आयत नंबर 13 ता 21 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरसूलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़्वालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्दा मिन बादिहिम ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद। वस्तफ्तहू व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद मिन वराइही जहन्नमु युस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रुहु व ला यकादु युसीग़ुहु व यातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन व मा हुवा बिमय्यितिन व मिन वराइही अज़ाबुन गलीज़। मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रीहु फ़ी यौमिन आसिफ़िन ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै'इन ज़ालिका हुवद्दलालुल बईद। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्दा बिल हक़्क़ इन यशा युज़हिब्कुम व यअति बिख़ल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ालद दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फहल अंतुम मुग़नीन अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै'। इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फहल अंतुम मुग़नीन अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै'। क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़िना अम सबरना मा लना मिन महीस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा, हम ज़रूर तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे
یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ، تو ان کے رب نے وہی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے، اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، اور ہر سرکش ہٹ درم نامراد ہوا۔ جہنم اس کے پیچھے لگی، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا، اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب ہے۔ اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے جیسے راکھ کے اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں، ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، یہی ہے دور کی گمراہی۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے؟ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے۔ تو جو کمزور تھے بڑائی والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو؟ کہیں گے اللہ ہمیں ہدایت کرتا ہے، کہیں گے اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تم ہی کرتے۔ ہم پر ایک سا ہے، چاہے بے قراری کریں یا صبر سے رہیں، ہمیں کہیں پناہ نہیں۔ معزز ناظرین، جہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ حدیث شریف میں ہے جو اپنے ہمسائے کو ایذا دیتا ہے، اللہ اس کی گھر کا اسی کے ہمسائے کو مالک بناتا ہے۔ قیامت کے دن یعنی انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، یا امتوں نے اپنے اور رسولوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے۔ معنی یہ ہے کہ انبیاء کی نصرت فرمائی گئی اور انہیں فتح دی گئی، اور حق کے مہان سرکش کافر نامراد ہوئے، اور ان کے خلاص کی کوئی سبیل نہ رہی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنمی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جب وہ منہ کے پاس آئے گا تو اس کو بہت ناگوار معلوم ہوگا، جب اور قریب ہوگا تو اس سے چہرہ بھن جائے گا اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی، جب پیے گا تو آنتیں کٹ کر نکل جائیں گی۔ اللہ کی پناہ، یعنی ہر عذاب کے بعد اس سے زیادہ شدید و غلیظ عذاب ہوگا۔ نعوذ باللہ من عذاب النار ومن غضب الجبار۔ جن کو وہ نیک عمل سمجھتے تھے، جیسے کہ محتاجوں کی امداد، مسافروں کی اعانت اور بیماروں کی خبر گیری وغیرہ، چونکہ ایمان پر مبنی نہیں، اس لیے وہ سب بیکار ہیں، اور ان کی ایسی مثال ہے، اور وہ سب اڑ گئی اور اس کے اجزاء منتشر ہو گئے، اور اس میں کچھ باقی نہ رہا۔ یہی حال ہے کفار کے اعمال کا، ان کے شرک و کفر کی وجہ سے سب برباد اور باطل ہو گئے۔ ان میں بڑی حکمتیں ہیں، اور ان کی پیدائش ابس نہیں ہے، معدوم کر دے، بجائے تمہارے جو فرما بردار ہو اس کی قدرت سے۔ یہ کیا بعید ہے جو آسمان و زمین پیدا کرنے پر قادر ہے، معدوم کرنا اور موجود فرمانا روز قیامت۔ اور دولت مندوں اور بااثر لوگوں کی اتباع میں انہوں نے کفر اختیار کیا تھا کہ دین و اعتقاد میں۔ یہ کلام ان کا تو بے خوانات کے طور پر ہوگا کہ دنیا میں تم نے گمراہ کیا تھا اور راہ حق سے روکا تھا، اور بڑھ بڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اب وہ دعوے کیا ہوئے، اب اس عذاب میں سے ذرا سا تو ٹالو۔ کافروں کے سردار اس کے جواب میں، جب خود ہی گمراہ ہو رہے تھے تو تمہیں کیا راہ دکھاتے؟ اب خلاصی کی کوئی راہ نہیں، نہ کافروں کے لیے شفاعت۔ آؤ روئیں اور فریاد کریں، 500 برس فریاد و زاری کریں گے اور کچھ کام نہ آئے گا، تو کہیں گے کہ اب صبر کر کے دیکھو شاید اس سے کچھ کام نکلے۔ 500 برس صبر کریں گے، وہ بھی کام نہ آئے گا، تو کہیں گے کہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کرے اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے عامہ
शिफाए कामला अजला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए ये दरख्वास्त करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, हमें ज़िंदगी दी है, हमें इंसान बनाया और इंसान के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक मुसलमान के घर में पैदा किया है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबसूरत उम्मत के अंदर पैदा किया है। खूबसूरती तभी है कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों और कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ उनके मुताबिक गुजारें, उनके मुताबिक बदलें। इसके लिए आपसे ये इस्तदा रहती है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इस प्रोग्राम को इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये प्रोग्राम पहुँचाने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सके। क्योंकि ये एक सदका जारिया है और मेरे और आपके खाते में इंशाअल्लाह ये सदका जारिया और ये सवाब लिखा जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हमारी ज़रूर शफ़ाअत करेंगे और इंशाअल्लाह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमारे हक़ में कबूल मंजूर होगी। आमीन सुम्मा आमीन।